السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ڈیٹ ہے 12 مارچ 2026۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آئل کا انالیسس کریں گے، جس طرح لاسٹ ویڈیو میں انالیسس کیا تھا کل کی ڈیٹ میں 11 مارچ کی، کہ آئل کے پاس ایک اچھی سپورٹ یہ ہے کہ وہ یہ والا ایریا سویپ کریں۔ یہاں سے سویپ کر کے جیسے ان سیٹ کلوزنگ آتی ہے تو آپ یہاں سے بائی کی ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں۔ پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ 89-90 تک کا جو ہے نا پہلا ٹارگٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹارگٹ ہے وہ آپ تقریباً 100 تک لے سکتے ہیں۔ تو کل پھر ایسے ہی پلے ہوا، آئل جو ہے شارپ ڈکلائن ہوا یہاں سے۔ یہ آرڈر بلاک تھا، یہ سپورٹ تھی جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی اپنے انالیسس میں کہ یہ ایک سپورٹ زون ہے، مارکیٹ اس کو سویپ کرتی ہے۔ اس کو سویپ کرنے کے بعد جیسے ان سائڈ کلوزنگ آتی ہے تو آپ چھوٹے ٹائم فریم میں جا کے انٹری لے سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ نے اس ایریے کو سویپ کیا، اس کے لیکوڈیٹی کو سویپ کیا۔ اب ہم M15 میں گئے، M15 میں جانے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ان سائڈ کلوزنگ آئی تھی ایریا سویپ کرنے کے بعد، تو یہیں سے ہماری ایک جو ہے نا پوٹینشیل بائی کی ٹریڈ بنتی تھی ود این ایس ایل آف دس۔ تو جیسے ہی مارکیٹ نے یہ والا ایریا بریک کیا تو ایس ایل جو ہے ہمارا فوراً سے بریک ایون ہوا۔ ٹارگٹ تھا ہمارا 90، تو مارکیٹ نے جو ہے نا الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہمیں اچیو کر کے دیا 90 والا۔ اس کے بعد یہ پلان کیا تھا 90 کے اچیو کرنے کے بعد مارکیٹ جو ہے یہ والا ایک چھوٹی سی ریزسٹنس ہے، مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سا نیچے آ سکتی ہے۔ نیچے آنے کے بعد کچھ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا تھا مارکیٹ یہاں سے کوئی ایک سپورٹ لے گی اور اوپر ٹارگٹ کی طرف جائے گی 100 کی طرف۔ تو اس ویڈیو میں دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے فرسٹ ٹارگٹ 90 تو اچیو کر لیا، لیکن اب کہاں سے ہم کوئی پوٹینشیل ٹریڈ جو ہے نا پلان کر سکتے ہیں۔ اچھا H4 میں دیکھا جائے تو H4 کی جو یہ کلوزنگ آئی ہے نا، یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اوپر سے جو ہے نا یہ ایک لیکوڈیٹی سویپ کی ہے۔ ابھی ہم H15 میں بھی تھے تو یہاں پہ ہم نے ایک آرڈر بلاک بھی دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک آرڈر بلاک ہے، یہ والا جو ہم کل آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ مارکیٹ یہاں سے نیچے آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک آرڈر بلاک ہے، مارکیٹ نے اس کو سویپ کیا ہے۔ سویپ کرنے کے بعد مارکیٹ نے انسائڈ کلوزنگ دیا اور مارکیٹ وہاں سے جو ہے نا شارپ نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ تو اب مارکیٹ آج اوپن ہوئی ہے گیپ کے ساتھ، تو یہ گیپ جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ٹریڈ کے لیے۔ تو ابھی ہمیں جسٹ صرف یہ کرنا ہے کہ مارکیٹ نے یہ ریزسٹنس تھی اس کو بریک کیا ود اے گیپ، تو مارکیٹ جیسے ہی آتی ہے اس گیپ کو فل اپ کرتی ہے، وک لگا کے واپس ان سائڈ کلوزنگ دیتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے ویٹ کیا کہ مارکیٹ اس جو ہے نا سپورٹ کو لیکویڈیٹ کرے، لیکویڈیٹ کرنے کے بعد ان سائڈ کلوزنگ دے تو وہاں سے بائی کی ٹریڈ پلان کریں گے۔ تو اب یہاں بھی یہی اسٹریٹجی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کریں، مارکیٹ آتی ہے اس کو سویپ کرتی ہے، اس کو سویپ کرنے کے بعد آپ ایک ان سائڈ کلوزنگ ملتی ہے، ان سائڈ کلوزنگ سے آپ یہاں سے پوٹینشیل ٹریڈ جو ہے نا وہ پلان کر سکتے ہیں۔ جو فرسٹ ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ یہاں سے جو فرسٹ ٹارگٹ ہوگا 89 سے، تو پہلا ٹارگٹ یہی ہے آپ کا 94۔ سیکنڈ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا کہہ دیں کہ یہ ایک پوری کینڈل ہے، ہم اس کا مڈل ٹارگٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس 102۔ یہ ایک ریجیکشن بلاک اگر ہم مڈل بھی ٹارگٹ کریں تو یہاں سے سیکنڈ کا ٹارگٹ کا جو بنتا ہے وہ 102 بنتا ہے۔ تو 101 پر ایگزٹ ہونا زیادہ مناسب ہے کہ 101 پر آپ ٹارگٹ لے کے ایگزٹ ہو جائیں۔ تو جسٹ آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، پیشنس رکھنی ہے کہ مارکیٹ اس ایریے کو سویپ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مارکیٹ کی یہ جو ریزسٹنس تھی فی الحال مارکیٹ نے اسی کو جو ہے نا یہ سپورٹ لے لیا اسی زون سے، یہ والا۔ اگر ہم M30 میں جاتے ہیں تو M30 میں دیکھیں کہ مارکیٹ نے یہ جو ہے نا فیئر ویلیو گیپ تھا یہاں پہ، اگر میں آپ کو لگا کے بھی دکھا سکوں کہ یہ ایک پراپر ایک فیئر ویلیو گیپ تھا، مارکیٹ نے یہاں سے ٹیپ کیا، ٹیپ تو نہیں کیا اس کا مڈل، لیکن یہاں سے سویپ کر کے واپس اس پچھلی کینڈل کے انسائڈ کلوزنگ دی ہے۔ تو اسٹل ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اپنا یہ جو گیپ ہے مارکیٹ کو یہ گیپ فل اپ کرنے کے لیے۔ جیسے مارکیٹ گیپ فل کر کے ایک ان سائڈ کلوزنگ دیتی ہے تو یہیں سے ہمیں جو ہے نا ایک بائی کی ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں، اور تقریباً پہلا ٹارگٹ ہمارا یہی ہوگا 94 کا۔ اگر ہم 89 سے ٹریڈ 89-90 سے بھی ٹریڈ پلان کرتے ہیں تو ایسا صرف ہم نے اس کینڈل کے نیچے رکھنا ہے جو سویپ ہو کے ان سائڈ کلوزنگ آئے گی، اس کینڈل کے وک کے نیچے ہم نے ایس ایل رکھنا ہے۔ پہلا ٹارگٹ ہوگا ہمارا 94، پھر جسٹ اس کے اوپر کلوزنگ آنے کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا 101 سے لے کے 100 تک، 100 سے لے کے 101 تک آپ ان میں سے کوئی بھی جو ہے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ویٹ کریں، جیسے کل ہم نے ویٹ کیا کہ مارکیٹ آئی ہے شارپ ڈکلائن ہونے کے بعد ان سائڈ کلوزنگ دی ہے، تو یہاں بھی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں کہ مارکیٹ اس کو ٹیپ کرے، ٹیپ کرنے کے بعد ایک ان سائڈ کلوزنگ دے، تو جیسے ان سائڈ کلوزنگ آتی ہے تو آپ وہاں سے پوٹینشیل ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے لازمی فنڈامنٹل لازمی ساتھ میں دیکھنا ہے، جس طریقے سے کل بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ آئل کو ٹریڈ کر رہے ہیں تو فنڈامنٹل آپ لازمی دیکھیں کہ آئل کے فنڈامنٹل کیا چلیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، ایران کا بھی کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آئل کی پرائسز انکریز ہوں گی۔ امریکہ
जो है ट्रम्प जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑयल के प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ ना हो, उनके पास जो रिजर्व बैरल्स पड़े हैं वो मार्केट में रिलीज़ कर रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग वो ऑयल के प्राइसेस को रोक सकते हैं, लेकिन जैसे वो कितनी देर तक रोकेंगे वो तकरीबन उनके पास 2 वीक्स का मैक्सिमम पड़ा हुआ है। जैसे 2 वीक ख़त्म होते हैं तो इस दौरान भी कोई ना कोई बैड न्यूज़ भी आ जाती है तो ऑयल के हक में ही वो जाएगी। तो ऑयल जो है पोटेंशली बुलिश है इस टाइम। तो आप लाजमी इसके फंडामेंटल देखें कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मिलता है इसके साथ बाई के ट्रेड के लिए तो आप ज़रूर बाई के ट्रेड प्लान करें और साथ में टेक्निकल भी अलाइन करें। जैसे हमारे पास ये एक जोन है, यहाँ से हम एक पोटेंशियल जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे है, तो आपने ये लाजमी रखना है। वीकेंड जो है बहुत क्रूशल है आजकल मार्केट के लिए। पिछले आज 3rd वीक होगा मार्केट के लिए क्रूशल के मार्केट जो है मंडे मॉर्निंग को कैसे ओपन होती है। तो आपने रिस्क को मैनेज करें, कोई भी जो है ना ऐसी लॉट ना लगाएं जो आप हैंडल ना कर सके। लॉट साइज जो है अपने अकाउंट के हिसाब से लगाए। मैक्सिमम जो है फिलहाल 1% रिस्क करें क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ताकि जो है ना आप कंटिन्यू मार्केट में सर्वाइव कर सकें। तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ से ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके जस्ट स्वीप होने का वेट करें, जैसे सेट क्लोजिंग आती है तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।